رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین۔ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ خدا کا شکر ہم کو غم دیا آل پیمبر کا، خدا کا شکر ہم کو غم دیا آل پیمبر کا، اگر یہ غم نہیں ہوتا ہم اپنے غم سے مر جاتے، اگر یہ غم نہیں ہوتا ہم اپنے غم سے مر جاتے۔ فتاوے لاکھ ہو صادر جہل کے ہم پہ اے عامر، فتاوے لاکھ ہو صادر جہل کے ہم پہ اے عامر، کریں گے تعزیہ داری نہ ان کی ایک مانیں گے، کریں گے تعزیہ داری نہ ان کی ایک مانیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی محرم کے ایام قریب آتے ہیں ویسے ہی یہ کوئے کے مینڈک، خارجی اور ناسبی نما انسان اہل بیت کی عداوت، اہل بیت کی نشانیوں پر ظاہر کرتے ہیں، اور جو بولے بالے اہل بیت کے عاشقین اور محبین ہیں انہیں طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ہم اہل بیت کے عاشقوں کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا کرم ہے، علماء اعظام کا بہت احسان ہے کہ انہیں ہمیں کتابوں کی شکل میں اور ان کے بیانات کی شکل میں تمام ان کے جوابات، سوالوں کے جوابات ہمیں دے دیے۔ تو بس اسی کی مناسبت سے جیسے محرم کے دن اب شروع ہونے والے ہیں تو یہ خارجی لوگ ہم اہل بیت کے عاشقوں پر حسینیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تعزیہ جائز نہیں ہے، علم نکالنا جائز نہیں ہے، سبیلے لگانا جائز نہیں ہے، غم بنانا جائز نہیں ہے، طرح طرح کے ڈھول بجانا، تاشے بجانا جائز نہیں ہے، طرح طرح کے فتنے فساد پھیلائیں گے۔ تو اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہم الحمدللہ ان کے تمام جوابات دینے کو تیار ہیں۔ تو بس انہی جوابات کو میں دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو لمبا جائے گا اور ہو سکتا ہے 4 یا 5 یا اس سے زائد پارٹ کے اندر، حصوں کے اندر ویڈیو میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو آپ لوگوں کو اول سے آگے سماعت کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے علم حاصل کریں اور بغیر ڈرے، بے باک ہو کر کے، بالکل طاقت اور توانائی کے ساتھ میں مولا حسین کا ذکر کرے اور تعزیہ بنائے اور اس کی زیارت کرے اور اس کو گردش کرے۔ تو میں بغیر کسی تعویل کے اور تفسیر کے یہ ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، محبان خدا کی پیروی کرنی چاہیے، شعائر اللہ، بالکل آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کو میں سمجھاؤں گا جس سے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے گی اور دماغ میں بھی اتر جائے گی۔ مذہب اسلام میں یادگار کی اہمیت اور آثار کا احترام اصحاب عقیدت محبت کو روز ازل سے سکھایا گیا ہے۔ عشاق بارگاہ نبوت کی ایک ایک ادا انداز ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس راستے کی، اس کے جو پہنچ گیا مجھ تک۔ اس ارشاد مبارک سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ محبان بارگاہ الہی اور خاصان خدا کی پیروی اور مطابقت، فرما برداری میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے، خوشی ہے، اور ہماری کامیابی۔ اس مقام پر سب سے پہلے شعائر اور آثار کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ کسی کی یادگار منانے میں ہمیں جادہ شریعت پر گامزن رہنے کی حلاوت بھی ملتی رہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خاصان خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں ان کو شعائر اللہ، آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں
اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں، شعائر اللہ سے دین کے اعلام یعنی کہ دین کی نشانیاں مراد ہے، خواہ وہ مکانات ہو، کوئی جگہ ہو جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، جمار تلبیہ، صفا، مروہ، مینا یا مساجد جیسے رمضان، اشہر حرام یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یعنی کہ حرام حرمت والے مہینے، عید فطر اور عید الاضحیٰ، جمعہ کا دن، ایام تشریق کے دن یا دوسری علامتیں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز عیدین، ختنہ، یہ تمام شعائر دین ہے، یہ تمام دین کی نشانیوں میں شامل ہے۔ اب آگے قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ روز پہلے قربانی کی، تو یہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیے، قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ یادگار ذبیح اللہ ہونے کی وجہ سے اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ نشانی ہے، اس لیے اسے اپنی نشانی اللہ نے قرار دیا ہے۔ فرمان رب ذیشان ہے وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یعنی اور ہم نے قربانی کے جانور تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ وہ پتھر جس سے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اسے اللہ جل شانہ اپنی آیت، اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہے مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ معظمہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ جس سے اللہ یا اللہ والوں کی یاد آئے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتا ہے، جس سے اللہ کی یا اللہ والوں کی یاد آ جاتی ہے وہ اللہ کی نشانی قرار ہوتا ہے، وہ اللہ کی نشانی کہلاتا ہے۔ اب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا چاہیے، اس پر ملاحظہ فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور توقیر بجا لانے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے، اور اس کی تعظیم اور توقیر بجا لانے کو دل کا تقویٰ کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ امام عشق و محبت حضرت قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان مقدس مقامات کی عزت، حرمت، جہاں وحی الہی آئی ہو اور نزول قرآن کی سعادت حاصل ہوئی ہو، یا جن مقامات پر جناب جبرائیل اور میکائیل آتے رہے یا دوسرے معزز فرشتے اترتے اور اپنی منازل کی جانب جاتے رہے، یا وہ میدان جہاں تسبیح اور تقدیس کی صدائیں گونجتی رہی ہے، جہاں سید الانبیاء علیہ السلام نے اوقات عزیز بسر فرمائے، یا جہاں سے سنت نبی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی، وہ مساجد و مکان جہاں وحدانیت اور اسلام کے درس دیے گئے یا درس و تقدیس کے گواہ اس مقام کے در و بام ہوئے، یا وہ مقام جہاں سید الرسول نے قیام فرمایا، وہ منازل، وہ مقامات جہاں سے نبوت کے چشمے جاری ہوئے اور فیضان رسالت نے تاریکی کو نور میں تبدیل فرمایا، اور وہ مقام جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسد مبارک کے لمس کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ جگہ جہاں سرور عالم آج بھی محو استراحت ہے، آرام فرما ہے، ان مقامات کی آج بھی عزت و توقیر لازم ہے ہم پر، اور ان مقامات مقدسہ کی ہوائیں سونگی بھی جانی ضروری ہے، اور مقامات کے در و بام کی تقبیل قلب و روح کا سرمایہ حیات ہے۔ یعنی اے سید المرسلین کے کاشان اقدس اور آپ سے منسوب چیزوں جن سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور معجزات جو ان پر وارد ہوئے، میرے پاس تمہارے لیے
सोजिश इश्क और ऐसा वालिहाना जज्बा शौक है जिससे चिंगारियां आज भी रोशन है। खुदा की कसम, मेरा ये जज्बा है कि मैं उन मैदानों या दीवारों को अपनी आंखों में समो दूं, मैं उनके उन मकामात को इस अक्सर से, इस कसरत से बोसे दूं जिससे मेरी सियाह काली दाढ़ी तक खाक आलूद हो जाए। अगर मौके मैसर होते और मवाने सदे राह न होते तो मैं हमेशा इन मकामात की ज़ियारत करता, बावजूद के मेरे रुखसार गर्द आलूद हो जाते, मिट्टी वाले हो जाते, लेकिन अनकरीब मैं उन मकानों और हुजरों के रहने वालों पर सलातो सलाम के तोहफे पेश करूंगा जो मुश्क से खुशबू की लिपटें मारती होगी और जैसे सुबह शाम ढांक लेंगे उनके पाकीज़ा दरो दरवाजों को दुरूद सलाम की बरकतों से मखसूस करती है। अब आगे सहाबा किराम का मामूल क्या है, शायरुल्लाह और आयतुल्लाह के और अल्लाह के निशानियों की तरफ, अल्लाह वालों की निशानियों की तरफ वो मुलाहिजा फरमाइए। इमाम इश्क मोहब्बत हजरत काजी अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आसार तबरुकात और यादगार शायर के अदब एहतराम और इज्जत व तौक़ीर का जो दर्स दिया है यह यानी सहाबा और ताबईन के मामूलात है और सल्फ़े सालिहीन का तरीका है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मामूल था, तरीका था कि वो बिस्तर नबी की उस जगह को जहां हुजूर तशरीफ फरमा हुआ करते थे अपने हाथ से मस फरमाते, छूते थे, फिर उस हाथ को अपने चेहरे पर मल दिया करते थे। हजरत इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल कादिर से मरवी है कि मैंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा, हुवा यदउ अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मिनल मिंबरी सुम्मा यदउहा अला वजहिही। आप मिंबर के उस मकाम पर हाथ फेरते जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बैठते थे, फिर उस हाथ को अपने चेहरे पर मल दिया करते थे। ये सहाबा किराम का तरीका है कि जहां हुजूर बैठते उस जगह को अपना हाथ लगाते और उस हाथ को अपने चेहरे पर मल दिया करते थे। अब आसार और शायर का एहतराम क्या होता है ये समझ फरमाइए। ये जज्बे मोहब्बत और हुस्न अकीदत ही बहुत सारे इश्काल के लिए हल्लुल मुश्किलात है और शरीयत ताहिरा से पर्दा उठाकर हकीकत शरीयत तक पहुंचा देता है। सहीफ़े मोहब्बत में निस्बतों का एहतराम सिखाया जाता है। कहते हैं कि निस्बत से शय मुमताज होती है, चुनांचे इसका अंदाजा उश्शाक़ रसूल की अदाओं से लगाया जा सकता है। हजरत इब्ने सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरे पास महबूबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी मेरे नबी का एक बाल भी होता तो वो मुझे दुनिया माफिया से सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा होता। अगर मेरे पास मेरे नबी का एक बाल मुबारक भी होता तो दुनिया की हर चीज से वो हर चीज से नबी का वो बाल मुकद्दस मेरे लिए सबसे प्यारा और अजीज होता। ये मोहब्बत है सहाबा किराम की अल्लाह वालों की अपने नबी से, नबी की निस्बतों से। असहाब रसूल उस मोए मुबारक के हुसूल के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गर्द तवाफ करते थे और एक भी मोए पाक सरे मुकद्दस से जुदा होता सहाबा किराम उसे अपने हाथों पर ले लेते। चुनांचे हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, लक़द रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वल हलक़ु यहलिकुहु व ताफ़ु बिही अस्हाबिही फमा युरीदुना अन तक़ा शारतुन इल्ला फी यदि रजुलिन। यानी मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि हजाम आपके बाल तराश रहा था और आपके असहाब आपके इर्द गिर्द तवाफ फरमा रहे थे। उनकी चाहत ये थी कि आपका हर बाल जमीन पर गिरने के बजाय उनमें से किसी एक के हाथ पर गिरे। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वुजू के गुसाले के लिए, आपके वुजू के पानी के लिए एक दूसरे पर गिर जाया करते थे कि किसी सूरत हुजूर का गुसाला मैसर हो जाए, मिल जाए, नसीब हो जाए। अगर किसी को एक कतरा भी मैसर न होता, न मिलता तो वो उस सहाबी के हाथ पर अपना हाथ मल लेते ताकि तरी की कुछ निस्बतें ही हासिल हो जाए।
یہ اصحاب رسول ہے، یہ اہل محبت ہے، اور اہل محبت کو دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب و بام ابھی۔ یہ تو سرکار عشق و محبت کا گسالہ پاک اور موئے پاک ہے۔ شہدایان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو آپ کا بول مبارک اور خون مقدس بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ ادب و احترام اور شوق محبت میں اسے بھی نوش جان فرما لیا کرتے تھے، پی جایا کرتے تھے۔ اب نسبت کا کیا مقام ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ مقام ابراہیم کی زیارت کرنا اور حجر اسود کو چومنا اسی نسبت و عقیدت کی جلوہ سامانی ہے۔ باب کعبہ اور حتیم کے ہوتے ہوئے مقام ابراہیم کو مصلی بنانا اور حجر اسود کو چومنا تو عقل اور خیرت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسے براہ راست نسبت رسول میسر ہے، حاصل ہے۔ لیکن نسبت کا یہ انداز کتنا انوکھا اور نرالا ہے کہ اگر وہاں تک ہاتھ یا منہ کی رسائی نہ ہو سکے تو کسی لکڑی یا اس جیسی کسی چیز کو سنگ اسود سے چھو کر اس لکڑی یا اس جیسی چیز کو چوما جائے۔ اگر لکڑی یا اس جیسی چیز کی بھی وہاں تک رسائی نہ ہو، نہ پہنچ سکے، ممکن نہ ہو تو سنگ اسود کی طرف اپنا ہاتھ کر کے خود اپنا ہی ہاتھ چوم لیا جائے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ گویا سنگ اسود کو ہی چوما ہے۔ نسبت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس سے نسبت دی جا رہی ہے اس سے براہ راست ڈائریکٹ یا بلا واسطہ مست ہو چھو جائے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی تحریر کرتے ہیں اور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے سنگ اسود مبارک کو چھو کر اسے چوم لو، یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے بوسہ دے دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ رکھنے کی جگہ پر نگاہیں پڑ رہی ہے، یہی کافی ہے کیا یہی کم ہے؟ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 701 پر یہ بات مرکوز ہے، قلم بند ہے۔ نسبتوں کا یہ طور اور عقیدت کا یہ انداز شرع مطہرہ میں تصورات کی دنیا کو وسعت عطا کرنے کے حقیقت کا شریعت کا لباس عنایت کرتا ہے۔ حدیث احسان سے اس تصور کو مزید تقویت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، مزید طاقت ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ۔ میں تصور کو جو جمال و کمال عطا کیا گیا ہے وہ عقیدت کسی پر مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب ذہن و فکر میں اس طرح کا تصور حقیقت اپنی جلوہ گاہ بناتا ہے تو تعزیے کے جھروکوں میں سے حضرت امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا تصور مضبوط ہو جاتا ہے تو مولا حسین کے تعزیے سے بھی مولا حسین کی زیارت کا شرف ضرور مل جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، تعزیہ داری کے اس ٹاپک پر اس پہلے پارٹ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں جو بڑا ہی اہمیت والا پارٹ ہے اس میں ملاقات ہوگی اور اس میں انشاءاللہ تعزیہ داری پر مزید حوالوں کے ساتھ میں گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد، اللہ حافظ، وما اللہ الا البلاغ المبین۔